اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا نعم النصیر۔ آج کی اس تعزیت نشست میں جتنے بھی لوگوں نے میرے والد محترم اکبر سیٹھ اشرفی کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی، ایسے میں تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جانب سے، اپنے پریوار کی جانب سے، اور انشاءاللہ میں ان کے نقش قدم پہ اپنے کاموں کو کرتے ہوئے قوم و ملت کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ حافظ۔ یقیناً جب پہلا اور دوسرا مصرع میں پڑھوں گا تو چاہے نورالعین صابری ہوں یا جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، بالکل ماحول اور منظر دونوں تبدیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مائک والے بھائی اس کی آواز بڑھا دو اتر سنیے۔ 4 مصرے سیٹھ اکبر اشرفی صاحب کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ خاموشیوں کا جب احساس ہونے لگتا ہے، خاموشیوں کا جب احساس ہونے لگتا ہے، عجیب شور میرے پاس ہونے لگتا ہے، خاموشیوں کا جب احساس ہونے لگتا ہے، عجیب شور میرے پاس ہونے لگتا ہے، وہ لوگ کیا ہوئے، وہ لوگ کیا ہوئے جن کا خیال آتے ہی سروں پہ سائے کا، سروں پہ سائے کا احساس ہونے لگتا ہے، وہ لوگ کیا ہوئے جن کا خیال آتے ہی سروں پہ سائے کا احساس ہونے لگتا ہے، سروں پہ سائے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور یہ آخری 4 مصرے بھی اسی تعزیت کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں، بالخصوص سیٹھ اکبر اشرفی کے صاحبزادگان، توجہ کے ساتھ۔ ہوتا تھا جس سے گھر میں اجالا نہیں رہا، سننا رہی بھیا، ہوتا تھا جس سے گھر میں اجالا نہیں رہا، سر پر شفیق باپ کا سایہ نہیں رہا، سر پر شفیق باپ کا سایہ نہیں رہا، ملتا تھا جس کو دیکھ کے حج کا مجھے ثواب، ملتا تھا جس کو دیکھ کے حج کا مجھے ثواب، افسوس میرے گھر میں وہ کعبہ نہیں رہا، افسوس میرے گھر میں وہ کعبہ نہیں رہا، ہوتا تھا جس سے گھر میں اجالا نہیں رہا، سر پر شفیق باپ کا سایہ نہیں رہا۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم مرحوم سیٹھ اکبر اشرفی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین ثم السلام۔ آج کے تعزیتی نشست کے صدر، دیگر معزز شخصیات، اکبر چاچا سے ہمارے تعلقات تو ایسے ہیں کہ جب وہ کنڑ میں تھے اور ہم لوگ اورنگ آباد جاتے تھے تو ہم لوگ جب تک کنڑ رکیں گے نہیں تو ہماری گاڑی کنڑ کے آگے جاتی نہیں تھی۔ میرے والد صاحب کے بہت ہی قریبی دوست تھے، اور مجھ کو یاد ہے جس وقت میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور ان کو ناسک کے پکھاڑ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا، تو اکبر چاچا کا ایسا کوئی دن نہیں جاتا تھا کہ صبح سے لے کے رات تک وہ مجھ کو 5 سے 6 مرتبہ فون کرتے تھے اور میرے والد صاحب کی طبیعت کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتے تھے۔ مالیگاؤں شہر میں چاہے وہ کل جماعتی تنظیم کے ایک فعال رکن بھی تھے اور قوم ملت کے لیے کافی درد ان کے پاس تھا۔ ابھی جب وقف بورڈ کا معاملہ آیا تو اس وقت بھی کم سے کم 15 سے 20 مرتبہ وہ بھی مجھ سے ملاقات کرنے آئے، ہمارے جو سینئر ایڈوکیٹ عظیم خان صاحب سے ملاقات کرنے آئے، اور کوئی بھی اگر کوئی پروگرام رہتا تھا تو چاہے
वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हो या 12 नवंबर का जो हादसा पेश आया था, ट्रिपल तलाक का जो मामला था, तो वो उनके अंदर ऐसा था कि वो जब तक के किसी से मुलाकात ना करे वकील से या बातचीत ना करे तो वो फोन करते रहते थे। अगर फोन नहीं उठाए कोर्ट में खान साहब ने तो वो कोर्ट में आके बैठे रहते थे उनके इंतजार में। उनका यूँ जाना दुनिया से तो उनके खानवादा के लिए नहीं बल्कि हमारे शहर मालेगांव के लिए भी काफ़ी बड़ा हादसा है और एक नुकसान हुआ है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, और जिस तरह अभी हयात अफजल साहब ने बोले हैं और मंसूर भाई ने बोले हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं मुस्तकीम भाई को भी कहना चाहता हूँ कि उनके नाम से प्रभाग नंबर 4 या ख़ास तौर से जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया में उनके नाम से कोई चीज़ शुरू की जाए, क्योंकि अकबर सेठ सूफी गुलाम रसूल कादरी साहब के इंतकाल के बाद से और ज़्यादा वक्त देने लगे थे शहर के लिए, कौम मिल्लत के लिए। और अक्सर मैं देखता था कि जब भी अकबर चाचा कोई काम रहता था और अगर सूफी नूर ऐन साबरी साहब जो है वो उनके साथ ही रहते थे, एक सरप्लस की तरह उनका साथ देते थे। उनके यूँ जाने से उनका भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हम खानवादा अकबर सेठ जो है उनके गम में बराबर के शरीक है। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले, आए अशाक गए वादे फ़रदा लेकर, ढूंढ अब उनको चरागे रुखे ज़ैबा लेकर। दोस्तों, गुज़िस्ता 2 रोज़ कबल जब ये रूह अरसा खबर शहर में आई कि अकबर सेठ अशरफी साहब का विसाल हो गया है, तो कुछ मकबूल चेहरे जब शहर में जब विसाल कर जाते हैं तो एक सोगवारी का माहौल रहता है। सोशल मीडिया पर देखो, अखबारात पर में देखो, या जहाँ बजा जहाँ भी चर्चे होते थे, तो एक ऐसा शख्स हो जो मालेगांव में सोगवारी फैला दे तो यकीनन वो मकबूलियत का बाइस रहा होगा। ये सभी लोग जानते हैं कि कुल जमाती तंजीम के ज़रिए वो मुख्तलिफ़ मिली दीनी समाजी खिदमत अंजाम दिया करते थे। गैर मसलकी तौर पर तमाम
नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम के सदर साहब, ये जो सहानिया पेश आया है शेख अकबर अशरफी साहब से जब मेरी पहली पहचान हुई थी तो इस मस्जिद और मदरसे की जब तामीर हो रही थी वो काम करते हुए ही नज़र आए थे। और इत्तेफाक है ऐसा कि जब मेरी आखिरी मुलाकात भी हुई तो यही मस्जिद मदरसे और अदारों के लिए लोगों की खिदमत करते हुए मुझको आखिरी मुलाकात हुई कि मैं ज़रा सी मसाइल के लिए दौड़ भाग कर रहा था, तो बल्कि उनके पास गाड़ी थी, मैंने गाड़ी पर छोड़ा भी। वो मेरी अपनी आखिरी मुलाकात उनसे थी। आज ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो समाज में काम करते हैं, मस्जिद मदरसों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए हर वक्त तो खिदमत, चाहे वो कैसी भी हो, मुश्किल हो, चाहे कानूनी परेशानी हो, उसके लिए मैं तो कई जगह मरहूम अकबर साहब को देखा हूँ और दिल खोल कर लोगों का काम किए। आज जो बिल मंजूर हुई है, आज ये जो इनकी तंजीम थी, ये आज अगर होते तो अल्लाह का करम होता कि ये लोग शहर के अंदर लोगों को इकट्ठा कर कर इस बिल के खिलाफ आवाज़ उठाते। आज ऐसा हो रहा है कि जैसे घोड़े को चश्मा पहनाया जाता है, उसको सिर्फ सीधा ही दिखता है। ऐसी सरकार गलत गलत फैसला ले रही है। आज ये लोग थे, कुल जमात तंजीम जो हमारी थी, आज ये लोग मिलकर आवाज़ उठाते थे ऐसी बिल और ऐसे नुकसानात के लिए। आज वो उनको पीछे हटना पड़ता था। आज हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है। सूफी साहब, अकबर अशरफी साहब जो लोग थे, ऐसे ही लोग थे जो थे छोटे मोटे, मगर इनकी आवाज़ रियासतों में, हमारे देश में जाती थी। आज हमको बहुत अफसोस है कि आज हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह ताला उनके अहले खाना को, उनके रिश्तेदारों को सब्र जमील अता फरमाए। और हमारे एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और हमारा जो अदारा सेकुलर समाज सेवा की जानिब से हम ये पेश करते हैं कि इनके नाम से सूफी साहब और अकबर अशरफी साहब के नाम से कुछ एक तामीर होना चाहिए जिसका वजूद रहे कि इन्होंने एक बड़ी कुर्बानियाँ दी है मस्जिद मदरसे के लिए। शहर की हर मस्जिदों, बहुत सारी मस्जिदों के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है। जैसे यहाँ दिया, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यही मस्जिद और मदरसे में दिए, पूरे शहर में बाहर भी जा कर इनकी बहुत कुर्बानियाँ दी है। तो इनका कुछ ना कुछ तो रहना चाहिए, इनकी एक शनाख्त तो रहना चाहिए कि इनकी एक कुर्बानी रही है। नहीं तो होता है कि उनका सब कुछ ही दिन जाता नहीं, उनका वजूद मिल जाता है। तो हम चाहते हैं कि अशरफी साहब और सूफी साहब का कुछ इस इलाके के अंदर एक बड़ा वजूद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। नशिस्त के सदर साहब और जिन्होंने इस ताज़ियती नशिस्त का एहतमाम किया, ऐसे तमाम ही अहबाब, दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, जनाब अकबर अशरफी साहब, इनसे मेरा ताल्लुक़ 1990 के शुरुआत से रहा। मैं जनाब अकबर अशरफी साहब को ज़ाती तौर से बहुत करीब से जानता रहा, लेकिन इनकी जो कोशिशें रही और इन्होंने जो काम काज किए और जो मेहनतें की, ये मेहनतों का नतीजा है कि उनकी औलाद, उनके ख़ानदान अच्छे तरीके से रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन जब इंसान का इंतकाल होता है, उसकी जब हम खुसूसियात देखते हैं, उनकी खुसूसियात में जब हम ये देखते हैं कि उनके पीछे के लोगों के लिए कितना नफ़ा बख्श हैं और उन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो किस किस्म के रहे, इस ताल्लुक़ से मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही मेहनतकश रहे। उसके बाद के दो लाइनें ऐसी हैं
کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ان کا تعلق جس وقت سے جناب صوفی غلام رسول صاحب سے ہوا، اس وقت سے وہ سماجی زندگی میں آئے اور سماجی خدمات کے طور پر اپنے آپ کو انہوں نے پیش کیا۔ صوفی غلام رسول صاحب کے ساتھ انہیں لگنے کے بعد وہ جماعتی تنظیم سے منسلک ہوئے اور دیگر اداروں سے منسلک ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مالیگاؤں شہر کے جو تمام معتمد لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں، علماء کرام ہیں، تمام صحافی برادری کے لوگ ہیں، آج ان کی تعزیت کے لیے یہاں پر موجود ہے، یہاں پر جمع ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، عکاسی کرتا ہے کہ جناب اکبر سیٹھ صاحب نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو قابل تعریف ہے اور قابل تقلید ہے۔ تو میں اپنی جانب سے اور اپنے تمام ہی احباب کی جانب سے اکبر سیٹھ اشرفی صاحب کے جو پسماندگان ہیں، بچہ ہے، بھائی ہیں اور احباب ہیں، ان تمام لوگوں کو تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ جناب اکبر سیٹھ صاحب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس تعزیتی نشست و پروگرام کے صدر محترم، اسٹیج پر موجود علماء کرام، سیاسی سماجی شخصیات اور آئے ہوئے تمام لوگ، موت ایک ایسی حقیقت ہے جسے تمام ہی مذاہب کے ماننے والے سے مانتے ہیں۔ آدمی اپنی عمر لکھا کر آتا ہے۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان کو 100 سال کی عمر ملے۔ جو بھی عمر ملے اس میں کچھ وہ ایسا کام کر جاتا ہے کہ دنیا اسے 100 سال تک یاد رکھتی ہے۔ آج اکبر سیٹھ صاحب کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ میں ان کے پریوار کو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جو ان کے اندر خوبی دیکھی ہے، وہ خوبی میں نے کتابوں میں پڑھی ہے، اور میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے وہ بہت بڑے لوگوں کے اندر وہ خوبی رہا کرتی ہے۔ وہ تھا آپ لوگوں کا یا جن لوگوں سے ان کا رابطہ ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم ان کے تعلق سے ان کا کیا تھا، لیکن میرے تعلق سے میں نے جو دیکھا ہے کہ کسی بھی نویدن یا کسی بھی پروگرام کے لیے جب میں وہ فون کرتے تھے، جب میں پہنچتا تھا تو یقین جانیے وہاں پر صرف وہ تنہا موجود رہتے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو فون کر کے بلایا کرتے تھے۔ اور یہ جو ڈسپلن ہے، جو وقت کی پابندی ہے، دنیا میں جتنے بھی امیر ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، انہوں نے ڈسپلن کو فالو کر کر ہی آگے بڑھے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا میں جو آیا ہے اسے بہرحال جانا ہے۔ جناب رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سالہ عمر کو پورا کیا اور اس دنیا کے پردہ فرما۔ اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اگر کسی کو رہنے کا حق تھا تو ہمارے آقا جناب رسول حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب وہ اس دنیا میں نہیں رہ گئے، یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص نہیں چاہے گا، یا پوری دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسے نہیں ملے گا، جب ہمارے آقا ہی نہیں رہے تو ہم کیوں رہ سکتے؟ جانا ہے ایک دن۔ بہرحال میں ان کے پریوار کو میری طرف سے، عام آدمی پارٹی کی طرف سے، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اکبر سیٹھ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اتنا بڑا مجمع جو آیا ہے یہ ان کی اخلاقیات کو دیکھ کر ہی یہاں پر آیا ہے، ورنہ آج کے اس زمانے میں نے بہت سی تعزیتی نشستوں میں گیا کہ 5-10 لوگ بھی ملے۔ یہ مجمع اس بات کا گواہ ہے کہ اکبر سیٹھ اشرفی سیاسی سماجی ہر خدمات میں ان کا دائرہ وسیع تھا۔ بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور اکبر سیٹھ کی جو خدمات ہے، چند جملوں میں ان کی خدمات کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
بہر اللہ نے جو بھی عمر انہیں دی ہے بہترین طریقے سے انہیں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے پریوار کے ساتھ میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ آپ کے والد کا چلے جانا یہ غم واقعی میں بہت بڑا غم ہے۔ اگر والد زندہ ہے، لگے بیمار ہے، کونے پر بھی بیٹھے ہیں، تو بچوں کے لیے اس سے بڑا، اس سے زیادہ سایہ کچھ نہیں ہوتا کہ میرے والد زندہ ہے۔ یہ بہت بڑا سایہ ہے، اس سایہ آپ کے سر سے اڑ جانا بہت بڑا غم ہے، اور ایسے ہی غم کے لیے صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ اجر عظیم رکھا ہے۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہے، بہت بہت شکریہ۔ آج کی اس تعزیتی مجلس کے صدر محترم اور تمامی آئے ہوئے غمزدہ اکبر سیٹھ کے دوست و احباب، ان کے رشتہ دار، دو شبد صرف بولوں گا کہ میری بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ 20 یا 19 روزے کو مرحوم اکبر سیٹھ کو پتہ نہیں کیسے کیا معلوم ہوا کہ میری زیادہ طبیعت خراب ہے۔ انہوں نے مجھ کو فون کیا کہ بولے فردوسی صاحب کہاں ہو؟ بولے یار مکان پہ ہوں۔ بولے میں پھلا جگہ پہ ہوں، آپ مل سکتے ہو گیا؟ میں بولا گھر پہ آئے۔ رات تقریباً 2:30 بج رہا ہوگا، میں گھر پہ بیٹھا، کرسی لگایا، ان کو بھی بیٹھایا۔ میں بولا یار چائے پی لو، نہیں تو سحری کر لو یہاں پہ۔ اور قسم سے میری آواز بھی نہیں نکل رہی تھی کہ میں اس سے، ان مرحوم سے کس ڈھنگ سے بات کروں۔ میری تراویح، نماز، روزہ، میرے 2 روزے بھی ضائع ہو گئے۔ لیکن وہ شخص نے مجھے یہ کہا کہ فردوسی صاحب آپ فکر مت کرو، بہت جلد بلے اچھے ہو جائیں گے، اور اپنے کو وقف بورڈ کے تعلق سے ایک تحریک چلانا ہے۔ میں سوچتے ہوئے مجبور ہوا کہ رمضان شریف میں اتنی رات میں ایک تو بیماری کا، پھر وہ آئے مجھ سے پوچھے، عیادت بھی کی، انہوں نے تسلی بھی دی مجھ کو، دعائیں بھی دی۔ بتانے کا مطلب میرا ایک یہ کہ ان میں قوم، شریعت، سیاسی، سماجی، ان کے دل میں، ان کے دماغ میں مسئلے مسائل قوم کے تعلق سے کوڑ کوڑ کر ان کے دل میں بھرا کہ میں کس طریقے سے نوجوانوں کو، سیاسی ورکروں کو، سماج میں کام کرنے والے لوگوں کو جمع کر کر، کچھ اخبار کے لوگوں کو جمع کر کر میں کس ڈھنگ سے کام کروں۔ سچ معنوں میں وہ ایک قومی سماجی انسان تھے۔ ان کے انتقال پر مجھے بہت دکھ ہے، کیونکہ 19-20 ایسی کچھ روزے میں جب مجھے ملاقات، اور جب واٹس ایپ پہ میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کری، کچھ ناسک کے ہاسپٹل میں لے کے گئے۔ وہ ہم نے تراویح کے بعد میں بیٹھ کر، ہم نے خانقاہ سعیدیہ میں ہم وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کی ان کی صحت کے لیے۔ کچھ دن کے بعد میں پھر ایسی رپورٹ آ گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ میں مٹی میں شامل نہیں ہو سکا، طبیعت میری خراب۔ میں رمضان کے بعد سے بہت سارے ایسے پروگرام ہوئے، میں جا نہیں سکا۔ میں گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، یا ادھر ادھر روڈ کے اوپر بیٹھا، ہوٹل پہ تو بیٹھنے کی عادت نہیں۔ بہرحال مرحوم کے لیے میں تعزیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت کرے، ان کے تمام ہی رشتہ داروں کو صبر کی توفیق دے، اور ہمارے دوست احباب کو بھی صبر کی توفیق دے۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم مرحوم شیخ اکبر سیٹھ اصغری صاحب کی تعزیتی مجمع کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اکبر سیٹھ بہت ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ وہ ہمیشہ غریبوں اور قوم کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے تھے، اور کسی بھی وقت انہیں اگر
فون کر دیں کہ ہمیں یہ کام ہے تو بلا تکلیف حاضر ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ کام کرنا ہے، آج یہ کام ہے، کل وہ کام ہے. قوم کی فکر ان کے اندر لگی رہتی تھی اور انسانیت نواز تھے اور قوم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضلع میں مہاراشٹر میں جو مزارات تھے اس کی فکر بھی کرتے تھے وہ. اور کل جماعی متحرک رکن تھے، کل جماعی تنظیم کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. یہاں تک کہ پیچھے رمضان سے پہلے جب ہمارے یہاں شہر میں جنم داخلے کا معاملہ چلا تو اس میں وہ پولیس نے اٹھایا. جب مستورات کو اٹھایا تو وہ مجھے بولنے لگے، بولے یار ڈاکٹر صاحب ہمیں جو ہے اب یہاں نہیں، اب ہمیں جانا ہے، وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنا ہے، کیونکہ پولیس جو ہے پولیس کا رویہ اچھا نہیں ہے. ابھی اس کے بعد میں پھر ایک مستورات کو اٹھایا جس کے 2 مہینے کا بچہ تھا اور ایک 2 سال کا بچہ تھا. جب پولیس جو ہے ان کی جو ہے پولیس کسٹڈی 7 روز کی پولیس کسٹڈی مانگی تو وہ بہت فکر مند ہوئے. مجھے بولنے لگے یار اب ہمیں کسی بھی حال میں بامبے چلنا ہے، اوپر جو ہے ادھیکاریوں سے بات کرنا ہے. مجھے بہت ٹینشن ہو رہا ہے کہ تو مستورات کو اٹھائے ہیں اور پولیس کا رویہ بھی اچھا نہیں ہے. کم سے کم اسے 1 یا 2 دن کی پولیس کسٹڈی مانگنا چاہیے تھا، وہ 7 دن کی پولیس کسٹڈی پولیس مانگ رہی ہے. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. مولانا صاحب فکر مت کرو، انشاءاللہ ہم وزیر اعلیٰ سے اپائنٹمنٹ لیتے ہیں. میں نے خط بھی لکھا، ان کو دیا بھی. ہمیں یہاں پہ سپریر رولین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یار آپ خط بھیجیے، ہم اوپر سے جو ہے وزیر اعلیٰ کا ٹائم لیتے ہیں. انشاءاللہ ہم رمضان مہینے میں ضرور جائیں گے. لیکن خیر وہ موقع لگا نہیں، وہ ہمیں الوداع کہہ کر چلے گئے. پھر بھی ہم جو ہے تو انشاءاللہ کل جماعی تنظیم کا جو ایک بہت بڑا خلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس خلا کو جو ہے تو اللہ تعالیٰ پر فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو جو ہے اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ڈاکٹر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آئیے میں جماعت اسلامی سے حاضر ہے مولانا عبدالعظیم فلاحی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ بھائی تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. صدق اللہ العظیم. اور کسی نفس کو اس بات پہ اختیار نہیں دیا گیا کہ اس کی موت اللہ کی اجازت کے بغیر ہو جائے، مگر ہر ایک کی موت ایک وقت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے. اس تعزیتی نشست کے صدر موصوف معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے تعزیتی کلمات ادا کر رہے ہیں جسے مرحوم کہتے ہوئے اللہ گواہ ہے زبان لڑکھڑاتی ہے. سیٹ اکبر اشرفی صاحب سے میرا بھی بہت اچھا تعلق رہا، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت تو صوفی غلام رسول صاحب اپنے مالک حقیقی سے جان ملے تو شہر میں ایک مزاج یہ بنا تھا کہ پتہ نہیں صوفی صاحب کا جو مشن ہے اب اس کو کون آگے بڑھائے گا. لیکن سارے شہر نے دیکھا کہ اکبر سیٹھ نے جو ہے جس طرح سے صوفی صاحب کا تا حیات ان کے ساتھ میں رہے، ان کی تربیت میں رہے، تو یہ تربیت انہوں نے منتقل کی صوفی نور العین صاحب نے. اور ہم نے دیکھا کہ دونوں لازم ملزوم تھے کہ اگر وہ پروگرام میں تو دونوں حاضر رہتے تھے. اکثر کل جماعتی تنظیم کی میٹنگ رہتی تھی تو وہ خود ہی گئے ایجنڈا بنا کر موبائل پہ ڈالتے تھے اور ایک ایک کو فون بھی کرتے تھے. اور جب میں وہاں حاضر رہتا تھا تو اکبر سیٹھ اکیلے حاضر رہتے تھے، اس کو فون کر اس کو فون کر. ایک مرتبہ میں نے ان سے اظہار مذاق کہا کہ اکبر سیٹھ یہ چیز لگتا ہے کہ آپ کو صوفی صاحب سے ملی تھی. تو ہنسنے لگے بالکل صحیح بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ صوفی غلام رسول صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے
کہ جس طرح کہ وہ اٹریکٹ کرتے تھے لوگوں کو اپنے قریب کرتے تھے. بلکہ ہم آپ کو بتاؤں بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ میٹنگ ہے کوئی حاضر نہیں, لیکن صوفی صاحب کے فون کرنے پر 10 منٹوں میں پورا حل بھاگ جاتا تھا. تو یہ چیز اکبر سیٹ کے اندر منتقل ہوئی تھی. پھر کل جماعتی تنظیم کی جانب سے اگر کوئی پروگرام ہوتا, کہیں پر جانا ہے, کوئی کسی کو مبارکباد دینا ہے, شادی بیاہ کا معاملہ, ایک مرتبہ انہوں نے مجھے فون کیا, بولے فلائی صاحب ایک جگہ ہم کو ولیمے کی دعوت ہے کل جماعتی کو, اور لکھا ہوا کہ 7 ممبر آنا, تو آپ ہی کے اوپر ہے کہ 7 ممبر آنا طے کر لو. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے صوفی صاحب, میں اکبر سیٹ میں ایسا کرتا ہوں کہ 7 لوگ کا نام طے کر دیتا, لیکن آپ کا نام نہیں رکھوں گا. تو انہوں نے بہت ہنستے ہوئے کہا تھا کہ ارے بالکل آپ جو بولیں گے, آپ کی بات جو ہے سر آنکھوں پر ایک بڑا پن تھا, لیکن اس طرح کی باتیں وہ ہم جیسے چھوٹے لوگ سے کر دیا کرتے تھے. پھر اگر میمورنڈم دینا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی جماعتی تنظیم کی میٹنگ میں طے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے کل ہم کو اس طرح کا میمورنڈم دینا ہے, اور ساری ذمہ داری خود سے لے لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے میں ایجنڈا تیار کر لوں. آپ اچھی طرح سے کو جانتے ہیں, ہمارے وکیل صاحب بھی موجود ہیں, کہ کسی کے پاس بیٹھ کر مختلف نکات پیش کرنا, ایجنڈا انگریزی میں مراٹھی میں تیار کرنا, اس کی پروف ریڈنگ کرنا, اس کی کئی کاپیاں بنانا, پھر جس سے ملاقات کرنے جانا اس سے وقت لینا, یہ تمام چیزیں اکبر سیٹ بالکل خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے دیا کرتے تھے. بلکہ 2-1 مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ تھوڑا سی کسی معاملے میں ان کو فضیحت بھی ہونا پڑا, کہ لوگوں نے کہا آپ نے ایسے کیوں کر دیا. تو انہوں نے بہت بولنا چاہیے خلوص کے ساتھ کہا کہ یار میں بھی تو کر رہا ہوں, اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو آپ کو سوچنا چاہیے. یعنی ان کا ایک بڑا پن تھا. آپ یقین جانیے کہ سارا شہر اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ کل جماعتی جان کی تنظیم کی ایک اہم شخصیت اکبر سے, جو واقعی اکبر تھے, نام کے نہیں تھے عمل سے بھی تھے. اور میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے صوفی صاحب کے ساتھ انہوں نے اس ادارے کی اور مختلف مساجد اور مدارس کا انہوں نے قیام انجام دیا تھا, انشاءاللہ تا حیات یہ ان کے لیے ثواب جاریہ اور ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا. میں اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی جو حسنات کی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے, ان کی جو خدمات کی اسے اللہ قبول فرمائے. انسان ہونے کے ناطے لفظ کچھ ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے, اور شہر عزیز کو, اس ادارے کو, کل جماعتی تنظیم کو آپ کا بہترین نعمت بدل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی یہ تعزیتی نشست, حاضرین کرام, اکبر سیٹ سے میری ملاقات مولانا عبدالحمید اظہری میرے نانا کے گزر جانے کے بعد پہلی بار بمبئی کی روانگی کے لیے ڈاکٹر اخلاق کے یہاں ملاقات ہوئی تھی. اس کے بعد سے جو ان کے ساتھ میں رہا, اس کے اندر ان کی سب سے بڑی خوبی یہ رہی کہ وہ مجھے حوصلہ بہت دیتے تھے ہر چیز میں. میں جو بھی اخبارات میں لکھتا تھا اس کے اندر وہ مجھے بہت حوصلہ لکھو. اور میں الحمدللہ خود ایم اے ہوں, لیکن لکھنے کے بعد ان کو واٹس ایپ پہ بھیجتا تھا کہ اکبر سر ذرا دیکھو تو, ٹھیک ہے بولے ڈال دے. تو میں کبھی کبھی ان کو بولتا تھا کہ بھئی اور بھی ممبران ہیں, ان سے تھوڑا سا لے لیتے ہیں, مشورہ کر لیتے ہیں. میں بولا نا کر دے, میل کر دے. الحمدللہ وہ جو حوصلہ دیتے تھے. آخری مرتبہ کل جماعتی تنظیم کے جانب سے بڑا قبرستان کے اندر جو ہے روایتی جو میمورنڈم دیا جاتا ہے, مجھ کو فون کرے کہ بولے تیرے کو جلدی فوراً آنا ہے. مطلب پولیس پرمیشن لیے کہ نہیں. تو بولے اس کی کائے کو فکر کرتا, بولے آ, بولے جلدی آ. میں پہنچا تو وہاں بولنے کے لیے بھی مجھے پہلے کھڑا کر دیے. بہرحال راشٹریہ مسلم مورچہ میں بھی قومی صدر مولانا عبدالحمید اظہری کے گزر جانے کے بعد مالیگاؤں کے اندر یہ بھی تھوڑا کمزور ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی. بہرحال اکبر سیٹ اس کے صدر بھی تھے, الحمدللہ سرپرست بھی تھے, اور ان کا جو نظام, ان کا جو سب سے بڑی خوبی یہ تھی, سارے ڈپارٹمنٹ کے اندر اپائنٹمنٹ وہ لیا کرتے تھے. تحصیلدار ہو, کمشنر ہو کارپوریشن کا, کلیکٹر ہو, ان تمام لوگوں سے وہ اپائنٹمنٹ لیا کرتے تھے.
الحمدللہ ایسی شخصیت کا گزر جانا ہمارے لیے آج بہت رنج کا مقام ہے۔ اللہ ان کے مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے سیٹ اکبر اشرفی صاحب کے اہل خانہ کو اور درگاہ معصوم صاحب کے جو ٹرسٹیان ہیں، ذمہ داران ہیں اس ادارے کے تمام اراکین کو میں اپنی جانب سے میرا اپنا ادارہ حکیم عابد کاملی اور جاوید اکمل صاحب کا ادارہ شہیدان وطن اور ایڈوکیٹ خلیل اشرفی گروپ کے اراکین بھی یہاں موجود ہیں، رضوان سیٹھ صاحب، اقبال کاملی وغیرہ، ان تمامی حضرات کی جانب سے تسلی و تصفی دیتا ہوں، کیونکہ جہاں پر اکبر سیٹھ اشرفی صاحب کے اہل خانہ تسلی و تصفی کے مستحق اس موقع پر ہیں، اسی طریقے سے اس ادارے کے تمام ذمہ دار ٹرسٹیان اور منتظمین سبھی لوگوں کو تسلی و تصفی دینا ضروری اس لیے ہے کہ اکبر سیٹھ اشرفی صاحب جہاں پر بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، ایک کے بعد دیگرے لوگ بیان کر رہے ہیں، اگر اس پر بولا جائے تو پوری رات بھی تقریباً کم ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کا ایک پہلو پر بول کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنے سارے لوگوں کو دوست بنایا۔ جیسے حضور صوفی ملت پیر طریقت صاحب سے ان کی دوستی ہوئی اور انہوں نے ان کے ساتھ جس طریقے سے دوستی کو نبھایا اور وفا کی، آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے مقام کو برقرار رکھا۔ اس ادارے میں جب جہاں جیسا موقع آیا، چھوٹے سے بڑے کو انہوں نے اسی دوستی کے ذریعے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے مقام تک آخری تک رہے۔ اور دنیا دیکھتی ہے کہ جب کسی ادارے سے کوئی بڑا شخص و رخصت ہوتا ہے تو وہاں کے لوگ بہت سارے معاملات کو اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں جو پیچھے چلا کرتے ہیں، لیکن سیٹھ اکبر اشرفی صاحب انہوں نے ایسا کوئی قدم صوفی صاحب کے جانے کے بعد نہ اٹھایا، بلکہ اس ادارے کو استحکام بخشنے میں انہوں نے مدد امداد عنایت کی، انتظامیہ ٹرسٹوں کے ساتھ چلتے رہے۔ میں ایک بار پھر سے تمامی لوگوں کو تسلی و تصفی دے رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سیٹھ اکبر اشرفی صاحب کی مغفرت فرمائے اور یہاں کے تمامی لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تعزیتی نشست کے صدر جناب نورالعین صابری صاحب، مرحوم اکبر سیٹھ اشرفی کے اہل خانہ اور یہاں پر موجود تمام ہی موجودین شہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی آیت بہت ہی معروف و مشہور ہے، ہر وقت ہر موقع پر ہم سنتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ضابطہ ہے۔ ہمارے اکبر سیٹھ اشرفی صاحب اللہ کے ضابطے کے تحت اپنی متعینہ وقت گزار کر کے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ ان کا میرا جو پہلی میری ملاقات تھی کہ 2006 میں جو مالیگاؤں بم بلاسٹ ہوا، اور اس کے فوراً بعد کل جماعتی تنظیم کا جب وجود میں آیا تو اس میں جو بنیادی لوگ میں تھے مولانا عبدالحمید اظہری صاحب مرحوم، صوفی غلام رسول صاحب مرحوم، تو اس میں صوفی غلام رسول صاحب کے ساتھ اکبر سیٹھ اشرفی اس وقت آئے اور میری ملاقات پہلی ملاقات وہی تھی۔ میں اس بات پر غور کر رہا ہوں کہ صوفی صاحب کے ساتھ میں نے اس وقت دیکھا اور صوفی صاحب کے ساتھ آخر دم تک وہ رہے، ان کا ساتھ نبھایا، اور اسی طرح سے کل جماعتی تنظیم کا ساتھ ہوا تو اپنے آخر دم تک، آخری سانس تک کل جماعتی تنظیم میں وہ موجود رہے۔ اور بلا شبہ ہمارے رفقا نے جو اپنے باتوں کا اظہار کیا ہے کہ کل جماعتی تنظیم میں ہم لوگوں کو بڑی عزت دی جاتی ہے، بڑا وقار سے ہم کو نوازا جاتا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اصل کرتا دھرتا تو یہی لوگ تھے۔ اور واقعی یہ بات بالکل سچ ہے کہ سارے کام، میمورنڈم تیار کرنا، کوئی ڈرافٹ تیار کرنا، کسی وکیل سے ملاقات کرنا، پولیس سے وقت لینا، یہ تمام کام یہی لوگ کرتے تھے۔ تو اور ایک عجیب جذبہ ان کے اندر تھا کہ آپ دیکھیے کہ ہر طرح کے دینی، سیاسی، سماجی
اور اس طرح سے جو مختلف جو ادارے اور تنظیمیں ہیں ان کی وابستگی تھی، ان کے اندر کام کا ایک بہت بڑا جذبہ تھا اور قوم ملت کے تحت بڑی ایک تڑپ ان کے اندر تھی، ایک فکر تھی۔ اس کے تحت وہ تمام لوگوں سے، جیسا کہ بتایا ابھی مستقیم گنٹی صاحب سے، کہ ہر پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ ایک دو جگہوں سے کام کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، اس سے زیادہ ہم کو موقع نہیں ہے، فرصت نہیں، ہمارے اندر استطاعت نہیں ہے، لیکن وہ عجیب جذبہ تھا کہ ہر جگہ رہتے تھے اور بہت ہی خلوص کے ساتھ کام کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، ہم جانتے ہیں اس حقیقت کو، جیسا کہ میں نے وہ آیت بھی پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو انسان کی زندگی کی حقیقت یہی ہے، پانی کا بلبلہ ہے انسان کی زندگانی، چھوٹے گا ہر کسی سے ایک روز دار فانی، اپنے سفر پہ ایک دن ہر ایک کو ہے جانا، سب جانتے ہیں اس کو برحق موت آنی۔ تو یہ تو ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بہرحال آج جس طرح کے حالات ہیں، اور یہ حالات نہ بھی ہوتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم وہ بہترین گروہ ہو۔ یہ تمام امت مسلمہ سے بات کہی گئی کہ تم وہ بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو۔ تو یہ جو شخصیات تھیں یہ لوگوں کے لیے کام کرتی تھیں اور اس آیات کے مصداق تھیں۔ بہت سارے لوگوں کا موت ہوتی ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اثرات بہت دیر پا اور بہت دور تک ہوتے ہیں۔ تو یہ اکبر سید اشرفی اسی طرح کی شخصیات تھیں اور صوفی صاحب سے واقعی بہت کچھ انہوں نے سیکھا، اور اس کو صوفی صاحب کے انتقال کے بعد ہم لوگوں نے واقعی بہت بڑا خلا محسوس کیا تھا، لیکن اس کو انہوں نے ان کی رفاقت سے جو کچھ بھی سیکھا اس سے بڑھ کر کے کام کیا اور اس کو اس کمی کو کبھی محسوس نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا، زمانہ آگے بڑھتا رہے گا، لوگ اور آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا ہوگا لے گا۔ لیکن میں نے جو آیت پڑھی آخر میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ ہمیں اس آج کی اس تعزیت کے موقع پر ہمارے جو اکابرین تھے کل جماعتی تنظیم کے، خصوصاً چاہے مولانا عبدالحمید عزیری صاحب ہوں، صوفی غلام رسول قادری صاحب ہوں، ایڈوکیٹ عبدالرحمٰن صاحب ہوں، مولانا فضل الرحمٰن محمدی صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ تو اس طرح سے اس نشست ہم لوگ بھی اس سے ہیں کہ قوم ملت کا درد اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی صحیح کوشش اور اس کی طرف یہ ہر کسی کے اندر ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اور جب اس طرح سے اس کی ضرورت ہوگی، میں ایک بات اور آخر میں عرض کر دوں کہ یہ جو اکبر سیٹھ تھے، بعض مسئلہ ایسا بھی ہوتا تھا ان کے اندر اتنا جذبہ تھا کام کا، جیسے کل جماعتی تنظیم بنی تو اس میں ایک دو چیزیں تھیں کہ کل ایسی چیزیں تھیں کہ جس طرح کے مسائل اگر ہیں اس پر کوئی تنظیم یا شہر کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے تو اس چیز کو ٹیک اپ کرے گی کل جماعتی تنظیم، یا کوئی ایسا مدعا ہے جس پر مختلف تنظیمیں کام تو کر رہی ہیں لیکن وہ منتشر ہیں، ان کی کوششیں منتشر ہیں، تو اس کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم کے ذریعے سے پورا کرنا یہ اس کا تھا۔ اور مگر بات یہ تھی کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا اکبر سیٹھ، کوئی چھوٹا مسئلہ ہو، بڑا مسئلہ ہو، مالیگاؤں کا ہو یا ملک کے کہیں کا بھی ہو، تو وہ فوراً نگاہ ہوتی تو کہتے تھے کہ اس پر اپنے کام کرنا ہے۔ تو ہم کو بعض دفعہ روکنا پڑتا تھا کہ دیکھو اکبر سیٹھ اس طرح ہر مسئلے کو لے کر ہم لوگ نہیں چل سکتے ہیں، لیکن اس سے یہ کہ ان کے اندر کتنی طرف تھی، کتنا لگن تھا، یہ چیز ظاہر ہوتی ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے۔ انسان کی کتنی خوبیاں ہوں، انسان بہرحال انسان ہے، ان کی بشریت کے لحاظ سے کچھ بھی اگر کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ان کے گناہوں سے اور خطاؤں سے درگزر فرمائے، اور متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدر محترم، برادر مکرم مرحوم اکبر اشرفی صاحب کے سوگ میں موجود ہم تمام سوگواران، میں اسی شعر کے ساتھ تعزیت پیش کروں گا اور خراج عقیدت پیش کروں گا کہ جب ہمارے عظیم صحافی مولانا امیر عثمانی صاحب کا انتقال ہوا تھا تو ایک شعر سے ان کو تعزیت اور ان کو یاد کیا گیا تھا کہ وہ ایک ستارہ جو ذو فگن تھا، افق کی تاریک وادیوں میں سیاہی شب کے پاس بانو، خوشی مناؤ کہ وہ بھی ڈوبا۔ حضرات محترم، سیٹھ اکبر اشرفی صاحب اتحاد ملت کے ایک بہت ہی روشن مینار تھے۔
وہ ایک ایسا کام ہے کہ جن لوگوں نے کیا ان کو کتنا تلخ تجربہ ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. کیا کیا سننا پڑتا ہے، اور خاص طور سے ایک مکتب فکر سے تو ایسی سننا پڑتا ہے کہ انسان بھاگ جائے اتحاد کی بات سن کے. لیکن خوشی کی بات کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی حضرت صوفی ملت کے ساتھ رہے، انہی سے فیض بھی حاصل کیا، اور کل جماعتی تنظیم میں گئے تو مولانا عبدالحمید اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے فیض حاصل کیا. اور ان کی شخصیت کو جب میں بہت قریب سے دیکھتا تھا، آخری ملاقات اسی احاطے میں میری ہوئی تھی، تو مجھے ان دونوں شخصیات کا ایک چلتا پھرتا مجھے نمونہ نظر آتا تھا. وہ اپنے مکتب فکر میں، اپنے مسلک میں بہت سخت تھے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں تھا، لیکن انہوں نے ملت کو یہی پیغام دیا کہ ہم اپنے مکتب فکر پر قائم رہتے ہوئے اتحاد ملت کا فریضہ انجام دیں، یہی ہمارا فریضہ ہے. اور میں ان کے وصال پر اپنے بڑے رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں. ان کے جو نسبی اور نسلی جو ان کے وارثین ہیں، ان کے برادران ہیں، ان کے بچے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حضرت معصوم صاحب ٹرسٹ جو ہے، سنی جمعیت الاسلام ہے، اور دیگر جتنی تنظیموں سے وہ وابستہ تھے، اور ہم جیسے کم علم لوگوں سے بھی ان کا رابطہ رہا ہے. ہم سب جو ہے تعزیت کے مستحق ہیں. ایسی شخصیات کا جانا، آج اتحاد کا کام کرنا کیسا ہے پتہ ہے؟ جیسے ترازو میں مینڈک ہم لوگ تولتے ہیں، ایک ڈالو تو دوسرا بھاگتا ہے. لیکن ایسے میں اگر ایک ہیرا اگر ہمارے ساتھ چلا جائے، ایک سرخیل چلا جائے، ایک جو قائدانہ صلاحیت رکھتا تھا لیکن خادم بن کے ہمارے سامنے پھرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی بال مغفرت فرمائے. بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اگر اس کو ہم اتحاد ملت کے پیرائے میں اور اس زاویے سے دیکھیں گے تو اس نقصان کی تلافی جو ہے اللہ پاک ہی کر سکتا ہے. ویسے تو کوئی لاسانی نہیں ہے اللہ پاک نے کی ذات کے علاوہ. تو اللہ پاک ضرور ان کا نعم البدل بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. اور میں اپنی جانب سے تمام صحافیوں کی طرف سے، منصور نے اور بھی ساتھیوں نے تعزیت کر دی ہے. پھر بھی ایک صحافی اور ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اظہار سوگواری کرتا ہوں اور اظہار تعزیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی بال مغفرت فرمائے، ان کے سیاحت کو جو ہے وہ حسنات سے مبدل فرمائے، ان کے تمام پسماندگان کو اور صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ مجھے بولنے کا موقع دیا گیا. خدا حافظ. آج کے اس تعزیتی میٹنگ کے صدر صاحب اور تمام ہی مہمان، یہ جو تعزیتی میٹنگ ہے شیخ اکبر اشرفی صاحب کی طرف. اکبر اشرفی صاحب بڑے نیک آدمی تھے، بہت اچھے ہمارے ان سے تعلقات تھے. جب بھی کل جماعتی تنظیم کی میٹنگ ہو یا کوئی مسئلہ آ جائے، سب سے پہلے فون کر کے سب کو جمع کرنے والے وہی شخصیت تھی. کسی بھی مسئلے پہ میمورنڈم تیار کرنا، پولیس میں جانا ہے، پرانتوں میں جانا ہے، کلکٹر کی طرف جانا ہے، سب سے پہلے ان کی ہی طرف سے فون آتے تھے اور ایک جگہ جمع کرتے تھے. اور حقیقت ہے کئی لوگوں نے کہا کہ جب وہاں پہنچو تو سب سے پہلے وہی اکیلے حاضر رہتے تھے. تو یہ ان کا بڑا پن تھا اور ہمیں بہت دکھ ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اکبر اشرفی صاحب کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ان کو مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے، اور ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کو صبر و جمیل عطا فرمائیں. بس میں اپنا یہ دو بات سیاہ جماعت کی طرف سے بولتا ہوں. اور ایام محرم میں جب آتا تھا تو خاص طور سے ملاقات کرتے تھے، پروگرام کے بارے میں معلومات لیتے، کوئی تکلیف ہے اس کے بارے میں معلومات لیتے تھے کہ اگر کوئی تکلیف ہو تو بتاؤ. اور ان کے دل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی، نہ کسی قسم کی فرقہ پرستی یا اور کوئی مسئلے مسائل کی. سب کو ایک
समझते थे, एक जानते थे। उनका कहना यही था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले सब हमारे भाई हैं और सब एक है। तो उसी चीज़ को हम याद रखते हुए उनके लिए फिर मग़फ़िरत की मैं दुआ करता हूँ। और आज हमें ये मौका मिला, हम उनका शुक्रगुज़ार हैं। अस्सलाम वालेकुम। असरबी सेठ साहब जो इंतकाल कर गए, हम हाकर्स लोग बहुत करीब थे उनके, और बहुत गम का मुजाहरा है कि उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। बहरहाल इंतकाल कर कर सबको जाना है आगे पीछे, मगर अच्छे इंसान का जाने का गम तो पूरी ज़िंदगी रहता है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं उनके अहले खाना के लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि गम बहरहाल ठीक है, आपके वालिद का इंतकाल हुआ है, बहरहाल सबको आगे पीछे जाना है, हम आपके गम में बरोबर के शरीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना सफ़ीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरी याद सलामत है दिल में, तेरी याद सलामत है दिल में, दिल टूट गया सो टूट गया। हम झांक के देखो क्या करते हैं जब दामन तेरा छूट गया। इस ताज़ियती नशिस्त के सदर साहब, तमाम हाज़रीन, वाकई अकबर अशरफी साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिनके दिल में कौम मिल्लत का दर्द था। हर वक्त हमेशा जो भी मामलात होते थे उसमें बढ़ चढ़ कर वो आगे आते थे। हमने खुद देखा, हमारे साथ में वो रहे, चाहे यहाँ मालेगांव का मामला हो, तहसील का मामला हो, कॉरपोरेशन का हो, पुलिस स्टेशन का मामला हो, यहाँ तक कि नासिक बॉम्बे का मामला हो, दिल्ली तक जाना पड़ा, वो बराबर साथ रहते थे और कौम मिल्लत के जो मामलात होते थे उसको हल करने की पूरी कोशिश करते थे। ये कौम के खादिम ऐसे बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह ताला ने वो सलाहियत उन्हें अता फरमाई थी। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्श कदम पर चल रहे थे। जो दर्द सूफ़ी साहब में था, जो जद्दोजहद कोशिशें कौम मिल्लत के लिए करते थे, वही तमाम बातें उनमें आ गई थी और उसी पर वो भी अमल कर रहे थे। ये बहुत ऊंची शख्सियत थी, मगर मौत से किसको रिश्तेदारी है। आज उनकी तो कल हमारी बारी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज़ करता है, सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़ला शख्स मुझे बहुत घूर रहा है जिसकी वजह से मुझे डर और वहशत तारी हो रही है। तय सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने आपके कब्ज़े में हवा को दिया है, आप हवा को हुक्म फरमाएं ये कि दूर मुझे कहीं ले आके छोड़ दें। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म फरमाते हैं, हवा उस शख्स को उड़ाती है और मीलों दूर छोड़ देती है जंगल में लगे। जो शख्स घूर रहे थे वो हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया था कि इस बंदे की रूह फ़ला जंगल में फ़ला जगह निकालना। वक्त करीब आ रहा था, अल्लाह ताला ने उसके ज़रिए आपको ज़रिया बनाया और उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसकी रूह निकालना है। अब मैं जा रहा हूँ उसकी रूह निकालने। पता चला कि मौत की जगह वक्त तय है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से तय मामला है। तो अकबर अशरफी साहब की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इतनी ही दी थी, हमारा साथ वो छोड़ कर चले गए। अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उनका नेमुल बदल हमें अता फ़रमाए और उनके मुताल्लिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए, सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हाज़रीन, वक्त बहुत हो गया है, बातें बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह कोई मज़मून लिख कर हम उसको पूरा करेंगे। यहाँ सिर्फ एक वाक़या जो उनके साथ मेरा अभी सफ़र हुआ, आखिरी कुल जमाती तंजीम का एक वक्फ बिल के सिलसिले में लीडरों से मिलने के लिए बम्बई गया, तो उसमें
बम्बई मेरा भी जाना हुआ उनके साथ, और हम लोग जो है शरद पवार साहब से मिले, उनकी बेटी सुप्रिया सुले से मिले, और वहाँ बाला साहब थोरात कांग्रेस पार्टी की जो सदर या जिम्मेदार हैं उनसे मिले, कई लोगों से मिले। उद्धव बाला साहब ठाकरे से मिलने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई। काफ़ी यानी सरगर्मी वाला दिन था, उसमें हम लोग साथ में थे। और जैसे सब लोगों ने कहा कि वो लोगों को जमा करते थे, तंजीमी उनके अंदर बहुत सलाहियत थी, तो अक्सर वो इन कामों के लिए मुझे उन्हीं का फ़ोन आता था कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है। तो बहुत तड़प थी उनके अंदर। और एक ख़ास बात ये थी कि खर्च करते थे, अपनी जेब का खर्च करते थे। कौम के लिए, कौम के काम के लिए जाना एक अलग बात है, जेब का खर्च करना, कहीं खाना हो, कहीं पेट्रोल भराना हो, कहीं और कोई ज़रूरत हो, तो वो उसमें पेश रहते थे। उनकी बहुत सारी खूबियाँ हैं, इंशाअल्लाह कभी लिखेंगे। आज वक्त बहुत कम है, मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ, और पसमानदगान के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली शैइन मा नुमिल्ल। रब्बि अरनी बिजमालिका अग़स्नी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलहाज अकबर सेठ अशरफ़ी साहब के शहज़ादगान व बिरादरान, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब और जानशीन सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी साहब और जमील टेलर साहब और अकबर सेठ के तमाम अहबाब को ताज़ियत पेश करता हूँ मैं खानकाह कदीरिया अशरफिया मदारिया और कदीरिया एकेडमी की जानिब से। अलहाज सेठ अकबर अशरफ़ी साहब का ताल्लुक़ मेरा कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता साल 1 नवंबर को मेरी उनकी मुलाकात हुई और मेरे घर पर ही सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी साहब ये दोनों साथ में आए थे रात के तकरीबन 11:30 बजे। उससे पहले मैं जब सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादरी साहब की ख़िदमात को मैं देखता था तो अखबारों में पढ़ा करता था, साथ में अलहाज सेठ अकबर अशरफ़ी साहब, जमील टेलर साहब। तो मेरा ज़हन, मेरा नज़रिया सिर्फ यही रहा करता था कि ये कोई मुखय्यर होंगे, सेठ होंगे जो दस्ते ताउन बढ़ाते होंगे और इनका नाम आगे आगे रहता है। मेरा यही नज़रिया रहा। लेकिन जब मैं सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादरी अलैहिर्रहमा के विसाल के बाद फिर इसी नाम को मैंने तसलसल से देखा तो नज़रिया वही रहा। लेकिन जब गुज़िश्ता साल मेरी मुलाकात हुई, फिर लोकसभा इलेक्शन के टाइम यहाँ पर हुई और उसके बाद फिर सिलसिला दराज होता गया। जैसा कि अभी डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब ने ये कही कि सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादरी साहब की जो है चंद खसूसियात जो है इनमें मुंतकिल थी, तो उन्हीं में से एक ये थी कि वो अपना हो कि बेगाना हो उसको आगे बढ़ाया करते थे। हमेशा किसी भी महफ़िल में कहीं मेमोरेंडम देने के लिए गए हैं, कोई मीटिंग है, कुछ है, तो वो ये देखा करते थे कि कौन पीछे है। अगर कोई उलमा पीछे हैं तो उन्हें फ़ौरन वो आगे किया करते थे। कोई जो है बुज़ुर्ग हज़रात हैं, दानिश्वर हज़रात हैं, तो उन लोगों को भी खुद वो पीछे हो जाया करते थे और उन्हें वो आगे बढ़ाया करते थे। और मैंने ये चीज़ उनसे सीखी। मैं ये चीज़ सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादरी साहब से भी मैंने सीखी, लेकिन बाद में इनसे ये सीखी मैंने कि लोगों को आगे बढ़ाओ, और उन्होंने आगे बढ़ाया। जब सूफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था तो मेरा एक ज़हन बना था कि अब सूफ़ी साहब के मिशन को कौन आगे बढ़ाएगा,
क्या सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी साहब में वो इस्तिताअत, वो सलाहियत है कि उस मिशन को आगे बढ़ा लेंगे, या उनकी जगह कोई और आ जाएगा, कहीं सूफ़ी नूरुल ऐन के साथ धोखा ना हो जाए, ऐसे सवालात जहन में आते थे। लेकिन मैंने ये देखा कि सूफ़ी नूरुल ऐन के लिए जिस तरह सूफ़ी ग़ुलाम रसूल साया फिगर रहा करते थे, वो तो वालिद थे, वो तो रहेंगे, सरपरस्ती फरमाते थे, उसी तरीके से सूफ़ी साहब के बाद मरहूम अलहाज अकबर सेठ अशरफ़ी साहब शाहना बशाना हर वक्त साथ खड़े रहे हैं। अभी तक मैं सैकड़ों बार नूरुल ऐन साबरी साहब को देखा हूँ, शायद के 2-4 मरतबा ऐसा हुआ होगा वो अकेले कहीं गए हैं, लेकिन हमेशा साथ में मैंने देखा है। अभी मैं 20 रमज़ान के बाद रात में 2:30 बजे मैं मुशावरा चौक में इन दोनों हज़रात को देखा साथ में जा रहे हैं, और हमेशा मिल्लत के लिए खादिम कौम मिल्लत अगर इन्हें कहा जाए तो गलत नहीं होगा, हमेशा ये बेदार रहा करते थे। जब भी मुल्की सतह पर बोलो, शहरी सतह पर बोलो, कोई चीज़ हुआ करती थी, चाहे वक्फ बिल को ले लो, NRC को ले लो, तलाक़ सलासा को ले लो और SIT को ले लो, इन सारी चीज़ों को सबसे पहली कोई आवाज़ अगर शहर में उठा करती थी तो वो अलहाज मरहूम अकबर सेठ अशरफ़ी साहब और नूरुल ऐन साबरी साहब दोनों मिलकर आवाज़ उठाया करते थे और सबको, शहर को एक जगह जमा किया करते थे। और हमेशा इन दोनों हज़रात ने शहर को हर सिलसिले, हर मसला, हर अकायद के मानने वालों को अपने अकायद पर कायम रहते हुए इत्तेहाद मिल्लत का पैगाम दिया है कि कौम के लिए ये बोलकर हमला नहीं होता है कि ये सुन्नी है, कि ये शिया है, कि ये अहले हदीस है, कि ये दोबंदी है, ये वहाबी है, नहीं, बनाम मुस्लिम हुआ करता था और इत्तेहाद मिल्लत के प्लेटफार्म से ये आवाज़ को उठाया करते थे। मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम अलहाज अकबर सेठ अशरफ़ी साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उन्हें करवट करो जन्नत नसीब फरमाए और अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए, तो उनका नेमल बदल हमें अता फरमाए। क्योंकि माजी में शहर के लिए जितने जो हैं रहनुमा थे, हमारे अकाबिरीन थे, यके बाद दीगर वो हमसे रुखसत होते चले गए। अगर हम शहरी सतह पर अगर निगाह दौड़ाएँ तो हमें ऐसा बेबाक और ऐसे जो है शफ़क़त फरमाने वाले और अखलाक के साथ पेश करने वाले कायदीन नहीं मिलते हैं। मैंने देखा अकबर सेठ को, मैं नज़रिया भी मेरा यही हुआ करता था। अभी हम लोग संगम नीर से आ रहे थे तो मैं सूफ़ी बिलाल साबरी साहब से पूछ ही लिया, मौला अकबर सेठ का कारोबार क्या था? क्यों कि सुबह से शाम तक मैं उन्हें कौम मिल्लत की खिदमत करते हुए ही देखा। उन्होंने अपना नसबुल ऐन बना लिया था कौम मिल्लत की खिदमत के लिए। वो ये नहीं देखते थे कि ये हिंदू है, कि मुस्लिम है, कि सुन्नी है, कि शिया है, नहीं, वो ये देखते थे कि ये इंसान है, अगर इसे हमारी ज़रूरत है तो हमें इसकी मदद करना चाहिए, इसके शाने बशाने खड़े होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उसका नेमल बदल हमें अता फ़रमाए और हम ही में से जो है कायदीन हमें ऐसा अता फ़रमाए कि जो कौम मिल्लत के लिए हमेशा जो है सरगर्म रहे और फ़ाल खिदमात को अंजाम देते रहें। खानकाह कदीरिया, अशरफिया मदारिया और कदीरी एकेडमी की जानिब से और शहज़ादा मुनाज़िर आज़म हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद इंतसाब हुसैन कदीरी अशरफी मदारी क़िबला की जानिब से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ, तसल्ली शफ़ी पेश करता हूँ। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बात कोई आगे पीछे की नहीं है, मसला ये है कि बोलने की कैफियत भी होनी चाहिए। मैंने होश संभाला, मेरे रिश्ते में भाई लगते थे हुजूर सूफ़ी मिल्लत साहब, मेरी वालदा उनकी बुआ लगती थी तो वो बुआ के पास आते थे और मैंने जब होश संभाला तो उनके अपने सरों पर उनका दस्त शफ़क़त पाया, उनकी मोहब्बतें पाई। तब से लेकर आखिर वक्त तक हुजूर सूफ़ी मिल्लत साहब मेरी सरपरस्ती, मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी थे, मेरे बड़े भाई थे और मैं मस्ती में रहा करता था कि कुछ भी उल्टा सीधा कर लो, हैं सूफ़ी साहब संभाल लेंगे। जब अचानक सूफ़ी साहब हम सबको छोड़कर चले गए तो मैं बहुत परेशान हुआ कि अब तेरी मस्ती गई, अब तुझे कौन संभालेगा। मगर मुझे लगा कि मेरे भाई ने मुझे तना नहीं छोड़ा। जाते जाते मेरी झोली में दूसरा भाई सब मोहब्बत करने वाला अकबर सेठ की शक्ल में डाल के चले गए।
कुछ भी होता था एक फ़ोन में करता था, अकबर सेठ साहब बोलते थे कि तुम मत आओ मैं आता हूँ। हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते, अपने माँ बाप के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, अपने बच्चों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, हम अपने अहले खाना के लिए, रिश्तेदारों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। अल्लाह ने ऐसी भी शख्सियात अता की है जो हर पहचान बेपहचान वालों के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं, और वक्त भी ऐसा इतना मोहब्बत भरा कि अकबर सेठ कुछ काम है तो रुको मैं आता हूँ। ज़रूरत प्यासे को है कि वो कुएं के पास जाए, यहाँ कुआं ऐसा कुआं जो बोलता है कि मैं आता हूँ, और कोई भी काम हो जाएगा। और सिर्फ तसल्ली नहीं, सब लोगों ने बताया। अब मैं तो कल से हैरान हूँ, यकीनन मेरा भतीजा, मेरे भाई का जो जानशीन है, हुजूर सूफी मिल्लत ने अपनी हयाती में अपनी जिम्मेदारियों का बोझ जिनके कांधे पर डाला था, नूरुल्लाह साबरी साहब, जिन्होंने सूफी साहब के बनाए हुए कारवां को आगे बढ़ाया है। हम सब लोग तो अभी इस परेशानी में हैं कि अब हम हमारे गमों का मदावा करने के लिए अल्लाह कोई नेमुल बदल अता फरमाए। आप सबसे गुजारिश है कि आप दुआ करें कि इस मिशन को, इस काज को आगे लेकर चलने के लिए अल्लाह हम सब लोगों को, नूरुल्लाह साबरी साहब को भी और हम सब लोगों को हिम्मत और ताकत दे, और हमारी सरपरस्ती के लिए कोई नेमुल बदल अता फरमाए। इतना ही गुजारिश करूँगा। अल्लाह ताला उनके सय्यात को हसनात में बदल दे, उनके हसनात को शर्फ कबूलियत दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामाईन व सदर अली वक़ार, यकीनन ये एक बहुत बड़ा सानिया है हम सब के लिए भी, और जिस जगह हम बैठे हुए हैं इस दारुल उलूम के लिए भी, कि एक कमी तो अभी तक पूरी नहीं हो पाई थी दारुल उलूम का, एक सदमे से दारुल उलूम अभी तक निकल नहीं पाया था कि अब हम दूसरे सदमे में भी डूब चुके हैं। आप हज़रात दुआ फरमाएं कि दारुल उलूम ज़्यादा ताज़ियत का मुस्तहिक़ है। अल्लाह ताला दारुल उलूम को मज़ीद मुस्तहकम फरमाए कि मैंने 12 साल का अरसा में 12 साल के अरसे में इस दारुल उलूम में तालीम हासिल करने के लिए आया, और फिर मैंने यहीं पर तालीम हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस मदरसे में दर्स तदरीस का फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ, और दर्जे हिफ्ज़ में मैं बच्चों को तालीम दे रहा हूँ। मैं सूफी गुलाम रसूल काज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान और सेठ अकबर अशरफी साहब की शक्ल में आप हज़रात की खिदमत में मौजूद हूँ कि सेठ अकबर अशरफी साहब ने कभी इमामत नहीं की। मैं उन्हीं की तरबियत याफ्ता, उन्हीं के साए में रहकर आज मैं इमामत का फरीज़ा भी अंजाम देता रहता हूँ। रमज़ान में मैंने तरावी सुनाई, हज़रत का बहुत साथ रहा, बहुत मोहब्बतें रही, और यकीन नहीं था कि हम ये दिन भी देखेंगे। बहरहाल पूरा महीना भर सूफी नूरुल्लाह साबरी साहब, नाजिम साहब, सूफी जबीर टेलर कादरी साहब, सेठ हज़रत अकबर अशरफी साहब बड़ी मोहब्बतें देते रहे। रोज़ाना तरावी के बाद मुलाकात करना, बहुत सारी बातें हैं कि इस मुख्तसर वक्त में मैं ये कहने का मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको किन जुमलों में बयान करूं। बहरहाल बहुत मोहब्बतें रही। 12 साल के अरसे में मैंने कभी, बहुत लोगों को मालूम होगा, मुझे वल्लाह नहीं मालूम कि मैं ये नहीं जानता कि अकबर सेठ साहब को बुखार आया हो और उन्होंने हमारे सामने दवा खाई हो, कि एक मर्द मुजाहिद था और बेशुमार खिदमत अंजाम दी, मगर रमज़ान में एकदम मालूम हुआ कि हज़रत की तबीयत अलील है, तो दुआए सेहत के लिए दुआ की गई। मगर मर्ज़ी मौला है कि बस ये है कि जिस शान से आया था उसी शान से जाऊं। मौला ये तमन्ना है कि जब जान से जाऊं, जिस शान से आया था उसी शान से जाऊं। चिड़ियों की तरह पेड़ की शाखों से मैं कूदूं, कलियों की तरह उड़ के मैं गुलदान से जाऊं। कि बेशुमार खिदमत रही है। फिर अपने असलाफ के नक्श कदम पर हज़रत सूफी गुलाम रसूल अलैहि रहमत व रिज़वान के मिशन को लेकर चलने में अहम रोल इन्होंने अदा किया।
اور جو ہے اسی کے اندر انہوں نے اپنی زندگی کی شب و روز گزارے کہ قدرت مرضی مولا یہی ہے کہ وہ جس سے قدرت جس سے کام لیتی ہے اسے وقت بھی تھوڑا دیتی ہے. بہرحال اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہے کہ میں آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آئے ہو تو ایک مہر گداگر بھی لگا دو, اس چاند سے ماتھے پہ یہ جھومر بھی لگا دو, اجداد کی خوشبو مجھے جانے نہیں دے گی, اس پیڑ کے نیچے میرا بستر بھی لگا دو, ممکن ہے میرے بعد کی نسلیں مجھے ڈھونڈے, بنیاد میں ایک نام کا پتھر بھی لگا دو. آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت پسماندگان کو, متعلقین کو, لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. دارالعلوم کو اللہ تعالیٰ نے نعمت بدل عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہ ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے, ہم سے محبت کرنے والے روتے ہی رہ جائیں گے, ہم جو کسی دن سوئے تو پھر سوتے ہی رہ جائیں گے. 20 روزے کی افطار کے 2 دن کے بعد اکبر سیٹھ صاحب, جن کو اشرفی کا خطاب صوفیہ ملت عالی وقار صوفی غلام رسول قادری صاحب قبلہ جنہوں نے دیا, اور یہ پہلے سیٹھ پھر اکبر اور اشرفی, تو آگے اور پیچھے کے دونوں القاب جو تھے یہ صوفیہ ملت کی دین تھی. بہرحال حضرت معصوم صاحب علیہ رحمہ کا مزار مبارک ہو یا حضرت بھکن صاحب کا مزار مبارک ہو یا حضرت کلو شاہ علیہ رحمہ کٹی کا مزار مبارک ہو, ایک وقت تھا کہ کارپوریٹر محمد حنیف قریشی پہلوان کے یہاں بیٹھ کر کے اکبر بھائی وہاں اناج کا کاروبار کیا کرتے تھے. کسی موقع پر صوفیہ ملت سے ملاقات کا ہو جانا کہ رکھ دیا ہاتھ کس نے میرے ہاتھ میں, میں ولی بن گیا ایک ہی رات میں. اس دن کے بعد سے لگاتار ہم دیکھتے رہے کہ مسائل آئے, بلاسٹ ہوئے, فسادات ہوئے, بہت ساری گھٹنائیں گھڑی گئی. ایسے دور میں قوم و ملت کی سچی رہبری کرتے ہوئے, قوم و ملت کی خدمت کرتے ہوئے, مسائل کے ساتھ مصلحت کے ساتھ صوفیہ ملت کی رہنمائی لیتے ہوئے, مجھے یاد ہے کہ گلی سے دلی تک کے سیٹھ اکبر اشرفی صاحب اپنے کام کو انجام دیا کرتے تھے. علمی, ادبی, تعلیمی, تعمیری, ثقافتی, سیاسی, دینی, اسلامی تمام لائنوں میں سرگرم رہنے والا ایک ایسا دیوانہ کہ ہر وقت میرے ذہن میں چبھتا ہے یہ خیال, اب کون میری قوم کو بیدار کرے گا. ہر لائن سے ہماری قوم کو بیدار کرتے تھے. لیکن آج میں بہت زیادہ مطمئن اس کمپاؤنڈ میں آ کر کے ہوا. میں جس وقت میری بات کو ختم کروں گا تو میں گواہ ساتھ میں لے جاؤں گا. گواہ اس لیے کہ میری وائف یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور میری چاچی کا انتقال ہو گیا مسجد کلثوم کے پاس, لیکن میں بے تابی سے بیٹھا ہوں کہ میں 2 لفظ درج کروا دوں اور اللہ سے دعا کر دوں کہ اللہ اہل بیت کے صدقے میں سیٹھ اکبر اشرفی صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے. حاضرین محفل میں جب یہاں آتا ہوں, میرے روحانی پیر مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے. میرے دیگر سارے بیٹے جو ہیں سب کا نام صوفیہ ملت نے رکھا ہے. ان کا چلے جانا یقیناً میں اپنے آپ میں بہت ساری چیزیں کھو گیا ہوں ایسا محسوس کرتے رہتا ہوں. اکبر سیٹھ کا یعنی صوفیہ ملت کا دکھ درد مجھے یاد ہے. یوسف الیاس صاحب کے یہاں NRC کا پروگرام چل رہا تھا. رات گئے یوسف الیاس صاحب کے پاس آنا, دوسرے دن کیا کرنا ہے
क्या हिकमत इख्तियार करना है कि हुकूमत हिंद तक की हमारी बात भी पहुंच जाए, और यहाँ मुकामी जो पुलिस वाले हैं वो भी रिलैक्स रहे। ये सारी हिकमतें बताने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही मेरी टू व्हीलर पर बैठा कर उनके घर पहुंचाता था। ये एजाज़ मुझे मिलते रहता था। उनके चले जाने के बाद बहुत सारे मसाइल शहर में आए। कोई मर्द मुजाहिद, कौम का दर्द रखने वाला, मिल्लत का दर्द रखने वाला, मिल्लत की रहनुमाई करने वाला हमारे से जुदा हो गया था। एक बड़ा सदमा, एक बड़ा दुख था। कल साबिर सेठ साहब कुरैशी ने मुझे बताया कि यार अपने अकबर का इंतकाल हो गया। तब मुझे मालूम पड़ा। बहरहाल मैं सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी साहब जी हूँ। आज मैंने देखा कि दिगर सारे मसलकों के लोग, दिगर सारे अदारे तंजीमों कल्बों के लोग, अलग अलग फ़िक्र के लोग जो एक गुलदस्ता बनकर यहाँ आए हैं, तो मुझे ये महसूस हुआ कि सूफ़ी गुलाम रसूल कादरी साहब की दुआएं हमें मिल रही है, उनकी करामतें हम देख रहे हैं। और आज की इस नशिस्त की सदारत जो बिल्कुल तवाफ़ काबा जिस अभी करके आए हैं, जिनकी आँखों ने सरकार दो आलम के रोज़े पाक की ज़ियारत की है, मेरे मोहतरम सूफ़ी अनीस कादरी साहब, मैं फिर अल्लाह के दरबार में दुआ करता हूँ कि अल्लाह इमाम हरमैन, रसूल सकलैन, ताजदार मदीना, सरवर कल्ब सीना, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में शेठ अकबर अशरफी साहब की कब्र को नूर से भर दे। और जो हमने एक अच्छा साथी खोया है, अल्लाह इसका बदल हमें अता करवा दे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसा कि नमाज के वक्त से लेकर अभी तक आप लोग बैठे हैं, किसी की मोहब्बत में जो जा चुका है अब आने वाला नहीं है। हम भी 40 दिन के सफ़र में से पहुँचे हैं, अभी मुकम्मल आराम नहीं हुआ। हमें ख़बर भी नहीं लगी, हम तो कल प्रोग्राम में थे तो हमें ख़बर लगी कि इंतकाल हो गया। खैर हम पहुँच नहीं पाए। सेठ अकबर साहब अशरफी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मेरी उनकी जो ताल्लुकात हैं वो बताने के लिए हम नहीं खड़े हैं। हमारी कभी जमी कभी नहीं जमी, ये हमारा उनका मसला है ज़ाती। हमारा उनका कोई मसला खेती का, बाड़ी का, घर द्वार का, पैसे कौड़ी का नहीं। मसाइल थे, ऐसे कुछ मसाइल आते थे कि हम इनकार करते थे, वो इजहार करते थे, इकरार करते थे, मैं नहीं बोलता तो हाँ करते थे। ये मसाइल कुछ शरई होते थे, कुछ बातें होती थी जो हमारे उनमें नोक झोंक चलती थी, मगर दिल के साफ इंसान थे। एक दिन मैं खानका में बैठा था और जमील साहब थे, नूरैन साहब सब थे। मैंने कहा कि अकबर साहब, आप थोड़ा से कुछ चेहरे पर आपके बदलाव नज़र आता है, ये बताएंगे? बोले क्या? हमने कहा आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप सूफ़ी बन गए हैं। ये लफ्ज़ मैंने कहा था क्योंकि आपके चेहरे पर वो कुछ मैं नूरानियत देख रहा हूँ जो कि सूफियों के दिल से जब ला इलाहा इल्लल्लाह निकलता है तो उनके चेहरे पर वो नूर आ जाता है। वो चेहरे पर नूरानियत देख रहा हूँ। मज़ूबियत के दर्जे पर लगता है आप जा रहे हैं। अब आप जो है दुनियावी चीज़ों से थोड़ा परहेज़ करें। मतलब ये कि जब इंसान उस मुकाम तक पहुँचता है, एक राज की बात बताऊँ, सूफी सईद साहब बैठे हैं, बहुत कम वक्त में बताता नहीं राज की बात, महाराज ताज़ियत का मसला है। जब इंसान के दिल की नूरानियत चेहरे तक पहुंच जाती है तो इंसान अल्लाह के एकदम करीब हो जाता है।
اور اس کا بلاوا کب بھی آ جاتا ہے، اس کو خیال رکھیے گا۔ اور صوفیہ ملت صاحب اسی خانقاہ میں بیٹھے تھے، میں اور ڈاکٹر جمال حسرت بیٹھے آئے تھے کچھ کام سے۔ صوفی صاحب نے کہا کہ فلاں کام کرنے کے کئی دن باقی ہے۔ ڈاکٹر جمال حسرت نے کہا 6 دن باقی ہے۔ ہم نے جوڑا تو سنڈے کا دن آ رہا تھا، کچھ ایسے دن جو کہ 1 2 3 4 5 6 تو معلوم پڑا کہ سنڈے، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ایسا دن آیا تھا۔ 6 دن جیسے ہی پورا ہوتا ہے صوفی صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بات یہ راز کی ہے، وہ بولے 6 دن، مطلب بتا دیے کہ 6 دن ہی میں رہنے والا ہوں، اس دنیا کے اندر جانے والا ہوں۔ کوئی سمجھے کوئی نہ سمجھے۔ اکبر سیٹھ کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جو ہے ہر طرف سکون عطا فرمائے، اور انہوں نے جو خدمت انجام دیا ہے مدرسے کے لیے صوفی صاحب کے بعد، واقعی میں خدمت انجام دیا ہے۔ صبح سے شام، شام صبح، جب بھی وقت ہے وہ آپ یہاں پر حاضر تھے۔ ابھی نورالعین صاحب نے کہا میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، بچپنا تھا، شعور نہیں تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ میں کہتا تھا کہ ابھی یہ بچے ہیں، ان کو گائیڈ کی ضرورت ہے۔ وہ گائیڈ لائن سرپرستی جو ہے اکبر سیٹھ نے پوری مکمل ایمانداری کے ساتھ اپنی زندگی میں ادا کیا۔ یہ ایک حقیقت بات ہے، ایک صحیح بات ہے، اور یہ ادارے کو انہوں نے جلا بخشی اپنی حکمت سے، اپنی وقت سے، اپنے طاقت سے، اپنے دماغ سے جلا بخشی۔ آج ادارہ قائم اور انشاءاللہ قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم جن جن لوگوں نے ان کے بارے میں تعریفی جملہ کہے ہیں، ان کے کہنے میں جتنی سچائیاں ہیں سب تو قبول فرما لے، اور جو محبت سے کہیں اس کو بھی قبول فرما لے، اور سیٹھ اکبر سیٹھ کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ پہلا، میدان محشر میں جب اٹھیں تو چاند جیسا چہرہ لے کر اٹھیں، اور جب تک قبر میں رہیں سکون سے رہیں، انہیں قبر کو نور سے بھر دے، قبر کو وسیع فرما دے، کروٹ کروٹ سکونتا فرما دے، اور ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے جتنے بھی اہل خانہ کے لوگ ہیں ان کو سب عطا فرما دے، اور جتنے لوگ آئے ان کے تعزیت میں اللہ تعالیٰ سب کو نیک و صالح بنا، ہمیں بھی نیک و صالح بنا، اور دیندار بنا، نماز کی پابندی کرنے والا بنا، خانہ کعبہ کا طواف اور عمرہ کرنے والا بنا، نبی پاک کے روضے کا دیدار کرنے والا بنا، سورہ جالی کے پاس جا کے سلام پڑھنے والا بنا۔ اے اللہ تو رحیم ہے، رحم فرما، کریم کرم فرما، ہم جتنے حاضر ہیں ہم سب گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہم سب گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے شیخ اکبر صاحب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔